خلیج میں بحری آمد و رفت کی بحالی میں کسی بھی دوسرے فریق کی مداخلت معاملات کو مزید پیچیدہ بنائے گی۔ آبنۂ ہرمز میں بحری ٹریفک بحال کرنے کی ذمہ داری صرف تہران پر ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے واضح کر دیا۔ عراقی ہم منصب سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں عباس اراغچی نے کہا یہ جنگ پورے خطے کے لیے نقصان دہ ہے۔ خطے کو محفوظ رکھنے کے لیے تمام ممالک کو کام کرنا ہوگا۔ عراقی وزیر خارجہ نے کہا ایرانی ہم منصب سے ملاقات میں آبنۂ ہرمز کھولنے اور بحری ناکہ بندی ختم کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ بلاول بھٹو سندھ سے زیادتیوں پر صدر زرداری کا استعفیٰ لائیں، بدلے میں ایم کیو اپنی دونوں وزارتوں سے استعفیٰ دے گی۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کی پیپلز پارٹی پر کڑی تنقید۔ سندھ حکومت کی مقبولیت کا بھانڈا پھوڑ دیا، بولے 5 منٹ میں سندھ حکومت گر جائے گی۔ پیپلز پارٹی کے پاس مقبولیت نہیں ہے، کشمور سے بجارانی، شکارپور سے مہر اور شیخ کو ہٹا دیں تو پیپلز پارٹی نہیں جیت سکتی۔ سندھ میں حکومت کے ساتھ ایک الگ سسٹم چل رہا ہے، اصل فیصلے وہی سسٹم کر رہا ہے۔ کرپشن کے سامنے بند باندھیں ورنہ سندھ کا نظام مزید تباہ ہوگا۔ کمیشن کلچر نے سندھ کے سرکاری نظام کو مفلوج کر دیا۔ اور کچھ لوگوں نے اگر بجٹ سنا ہوتا تو وہ بات ہی نہ کرتے۔ کہا گیا کہ بجٹ میں اعتماد پر نہیں لیا گیا، کہیں اعتماد میں نہیں لیا جاتا۔ میں بجٹ پیش کر چکا، اگر آپ نے نہیں سنا تو یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی پر تنقید۔ کہا تنقید کریں مگر اچھی چیز کی تعریف بھی تو کریں۔ آپ لوگ آئے تو صرف سندھ نے قبول کیا اور کسی نے نہیں۔ اس سندھ دھرتی کو سمجھو اور اسے قبول کرو۔ سندھ کی ترقی کے لیے سب کو متحد ہو کر اور مل کر کام کرنا ہوگا۔ امریکہ نے ایک بار پھر مذاکرات کے دوران ایران پر حملہ کیا۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ وہ نہ جنگ بندی کا احترام کرتے ہیں، نہ ہی مذاکرات کے اصولوں کے پابند ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کہتے ہیں جنگ بندی کی خلاف ورزی ان کے لیے پسپائی اور ندامت کا باعث بنے گی۔ الزام تراشی کا کھیل اب مزید نہیں چلے گا۔ ایران نے اپنے ہرمز میں بحری جہازوں پر ڈرون حملے کیے۔ امریکی صدر نے ایران کے حملے معاہدے کی احمقانہ خلاف ورزی قرار دے دیے۔ ٹرمپ نے امریکی رد عمل کے سوال پر صحافیوں کو کہا تھا کہ آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے اپنے ہرمز عبور کرنے والے بحری جہازوں پر ڈرون حملہ کیا تھا، ضرورت پڑنے پر ایران پر سخت حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا اگر ایران کو اس بات پر کوئی اختلاف ہے کہ مفاہمت کی یادداشت پر کس طرح عمل درآمد کیا جا رہا ہے تو وہ فون پر بات کر سکتا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ امریکہ ایران معاہدے کے لیے فیلڈ مارشل نے دن رات انتھک محنت کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خصوصی طور پر خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا پاکستان نیول اکیڈمی PNS رہبر میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ کہا کہ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے۔ پاکستان دہشت گردی کی جڑ سے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ کورسز میں پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس میں انعامات تقسیم کیے۔ کیڈٹس نے وزیراعظم کو زبردست گارڈ آف آنر بھی پیش کیا۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر برطانیہ کا پاکستان کو خراج تحسین۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے برطانیہ کی وزیر خارجہ کا رابطہ۔ خطے میں امن قائم کرنے کے لیے پاکستان کے کلیدی کردار کی تعریف۔ برطانوی وزیر خارجہ نے خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے پاکستان کی مسلسل سفارتی کوششوں کو زبردست الفاظ میں سراہا۔ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان ہمیشہ سے خطے میں تنازعات کے پرامن حل کا حامی رہا۔ لبنانی صدر جوزف اون اور UAE کے صدر محمد بن زائد ال نہیان کے درمیان رابطہ۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان امریکی ثالثی میں ہونے والے معاہدے پر تبادلہ خیال۔ عرب میڈیا کے مطابق UAE کے صدر نے لبنان کے لیے متحدہ عرب امارات کی حمایت کا اظہار کیا۔ حزب اللہ نے اسرائیل لبنان سیکیورٹی فریم ورک معاہدے کو ذلت آمیز اور شرمناک قرار دے دیا۔ سربراہ حزب اللہ نعیم قاسم نے کہا کہ لبنانی حکومت نے معاہدہ کر کے سنگین غلطی کی، حکومت کو اس سے دستبردار ہونا چاہیے۔ حزب اللہ مسلح مزاحمت ترک نہیں کرے گا۔ نعیم قاسم کی اسرائیلی فوج کے لبنان سے انخلا کو حزب اللہ کے اسلحہ چھوڑنے سے مشروط کرنے کی بھی مخالفت۔ کہا کہ یہ شرط تمام سرخ لکیروں کو عبور کرتی ہے۔ لبنان کی حکومت پر بھی الزام عائد کیا کہ وہ اس معاہدے کے ذریعے آنے والے کئی برسوں تک اسرائیل کے قبضے کو قانونی جواز فراہم کر رہی ہے۔ لبنان، امریکہ اور اسرائیل فریم ورک کے خلاف ہزاروں لبنانی شہری بیروت کی سڑکوں پر نکل آئے۔
سیکیورٹی فورسز کا خاران اور مستونگ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، بھارتی پراکسی فتنہ ہندوستان کے 8 دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن 25 اور 26 جون کو کیے گئے۔ خاران میں فتنہ ہندوستان کے 3 دہشت گرد ہلاک، متعدد زخمی۔ مستونگ میں ممکنہ خودکش حملہ آور کی موجودگی پر آپریشن کیا گیا، خودکش حملہ آور سمیت 5 دہشت گرد ہلاک۔ دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود، دھماکہ خیز مواد، موٹر سائیکلیں برآمد۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق عزم استحکام کے تحت دہشت گردی کے خلاف مہم جاری رہے گی۔